ما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 آج ہم پڑھیں گے۔ خطاب ہو رہا ہے اولاد یعقوب کو۔ خطاب کیا ہو رہا ہے کہ اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی، انعام کی، تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد ایک مطالبہ ہے، مطالبہ بہت اہم ہے۔ فرمایا وآمنوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس پر جو انزلت، میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم۔ اب بات ہو رہی ہے قرآن کریم کی۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے فرما رہا ہے کہ اے اہل کتاب، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا نبی ماننے والوں، اے تورات والوں، جو میں نے کتاب نازل کی ہے، تم تورات میں اور انجیل میں اس کے بارے میں پڑھ چکے ہو۔ اب ہوا یہ کہ جو کچھ تورات اور انجیل میں تم نے پڑھ لیا، قرآن کریم مصدقاً ان سب کی تصدیق کرنے والا ہے جو کتابیں تمہارے پاس ہیں۔ تمہاری کتابوں میں بشارتیں تھیں، جس طرح ہم نے کل بشارت پڑھی بائبل سے۔ اب ان بشارتوں کا حقیقی جو مظہر ہے، ان بشارتوں کی تصدیق جو ہے وہ اس قرآن کی صورت میں تمہارے پاس آ چکی ہے۔ وہ بشارتیں تھیں، قرآن نازل ہوا، ان بشارتوں کی تصدیق ہو گئی۔ اب جب تمہاری بشارتیں جو تمہاری کتابوں میں تھیں، جب ان کی تصدیق آ گئی، تب تو تمہیں سب سے پہلے اسے ماننا چاہیے کہ دیکھا ہم سچ کہتے تھے، اب جو آسمانی کتاب آئی اس نے ہماری ساری باتیں جو ہماری کتاب میں تھیں ان سب کو مان لیا۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ مصدقا لما معکم، وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے، یہ کتاب اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ اب تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ جب تمہاری کتابوں کی جو بشارتیں تھیں وہ اس قرآن میں بھی ذکر ہوئی تو تم تو سب سے پہلے آگے بڑھتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم سب سے آگے ہو کر اس قرآن کریم کو مانتے، محبوب کریم علیہ السلام کو مانتے، کیونکہ انہوں نے تمہاری تصدیق کی۔ لیکن قرآن آگے اس بات کی بھی وضاحت کر رہا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یہ نہ ہو کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے بن جاؤ اس کے۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ چونکہ قرآن تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا نازل ہوا اور اس پر ایمان لانے کا تو تم سے عہد لیا جا چکا ہے، تم سے عہد لیا گیا کہ تم قرآن پر، رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لاؤ گے۔ تو جب تم پر یہ بات پہلے واضح ہو چکی ہے کہ ایک آنے والا آئے گا، تمہاری کتابوں میں بھی یہ بات ہے اور تم سے یہ عہد بھی لیا گیا، تو باقی تو ناآشنا ہیں، تم تو جانتے ہو، آشنا ہو، تو تمہیں تو یہ چاہیے کہ آشنا ہوتے ہوئے دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ بنو، تم جانتے ہوئے بھی آشنا ہو کر بھی اس کا انکار کرو۔ تو فرمایا تم اس کی وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم سب سے پہلے اس کے منکر ہو جاؤ گے، سب سے پہلے اس کے منکر نہ ہونا۔ تو ایک بات بہت اہم ہے جو ہم نے آج سمجھنی ہے، قرآن نے مطالبہ کیا ایمان لانے کا، قرآن نے مطالبہ کیا آمینو، کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ۔ ہمارے آج کل کے معاشرے میں سوشل میڈیا پر اور دنیا میں کیا ہوتا ہے، مشاعرے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی محافل ہوتی ہے، تو وہاں غیر مسلم شعراء کو بلایا جاتا ہے اور بڑا ایک لوگوں کے سامنے اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، دیکھیں جی یہ ہندو ہے لیکن بڑی تعریفیں کرتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی، یہ عیسائی ہے بڑی تعریفیں کرتا ہے، بڑی نعتیں پڑھتا ہے۔ بھئی قرآن نے مطالبہ کیا آمینو، صرف تعریف کرنا، ذکر کرنا یہ کافی نہیں ہے، قرآن نے مطالبہ کیا ایمان لانے کا۔ اب اگر یہ اپنی اس تعریف میں سچے ہوتے تو پھر اپنے اسی مذہب کے اوپر قائم رہتے جس مذہب پر یہ ہیں،
تو معلوم یہ ہوا کہ زبان پر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، صرف داد وصول کرنے کے لیے مسلمانوں کے مجمع میں داد و دہش کے لیے وہ آتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یار یہ ہندو ہو کے بھی ہمارے نبی علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے۔ اگر وہ تعریف میں سچا ہوتا تو جو زبان سے یہ کہہ رہا ہے بھی سب سے افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اس خالی تعریف کا قرآن نے مطالبہ نہیں کیا۔ قرآن ان لوگوں سے جو پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں، قرآن نے ان سے بھی یہ مطالبہ کیا کہ اگر تم چاہتے ہو ہدایت تو پھر تم سب سے پہلے ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہونا یہ کامل و اکمل طور پر تمہیں فائدہ نہیں دے گا، چونکہ تم نے ان کی بات کو پورا طریقے سے مانا ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا آمینو، اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، ان کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہیں، اور تم اس کا پہلا انکار کرنے والے نہ ہو جانا۔ اس آیت کا دوسرا حصہ انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں اس قرآن کریم پر حقیقی معنوں میں ایمان لانا نصیب فرمائے، اس کے تمام معاملات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔